सारी कोताहियाँ जिधर हम खड़े हैं इससे हम बहुत ज़्यादा पीछे खड़े हैं। मैं एज एक डिज़ाइनर काम करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मजालिस के महफिल के इश्तिहारात डिज़ाइन करना। उसमें हम ऊपर लिखते हैं ज़ेर सरपरस्ती सरकार कायम आले मोहम्मद। जो हम करते सारे हैं, हर इश्तिहार पे करते हैं, लेकिन एक निक्कर पे ऊपर किसी साइड पे दाएं बाएं छोटा सा लिखते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮੌਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਜਾਣਾ। علی بیٹا سید آپ سید استجاب دینا نہ سب سے پہلے تو سید صاحب یہ آپ کے سارے دوستوں کے لیے خالی نہ جائے، مومن کو خالی نہیں لوٹانا چاہیے، ایک تحفہ سب کے لیے امام صاحب جی کہتے ہیں کہ پیاس ہوتی ہے جی انسان کو اپنے وقت کے امام کی قربت اور معرفت کی جی صحت تو نہیں ہو سکی لیکن اس کا کچھ حصہ جی جو ہے کہ وہ ہمیں ملا ہے، جس سے ہماری تشنگی کچھ دور ہوئی ہے جی اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم رابطے میں رہیں اور بسم اللہ آتے جاتے رہیں بسم اللہ ادھر اور بسم آپ سے نشست جو ہے آپ کی اور محفل بسم اللہ میلاد مجلس پہ بسم بھرپور اللہ کوشش ہوگی کہ آئیں تاکہ یہ جو پیاس ہے یہ بسم بجھ پائے۔ کچھ حصہ اس کا کام ہو بجھنی تو تب ہی ہے کہ جب ہمارے وقت کے امام آئیں گے، بسم اللہ سو اس کے لیے ہم وقت کوشاں رہیں گے کہ آپ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل پیرا بھی ہوں اور جو چیزیں آپ بتائیں گے ان کو دوستوں تک شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ جزاکم اللہ آپ کی انشاءاللہ زندگی دراز فرمائے اور اسی طرح آپ کو ہم تک یہ چیزیں پہنچانے کی توفیق مہربانی آمین۔ کوئی اور دوست کچھ بولنا کہنا چاہے؟ جی وہ جی بھائی آج ہمارا ایک پہلا سیشن تھا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے یقین جانے آج ادھر آ کے ہمیں ایسے لگا کہ ہم میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں، جدھر ہم کھڑے ہیں اس سے ہم بہت زیادہ پیچھے کھڑے ہیں۔ اور جو آپ نے ایک بات کی ہے نا کہ محبوب کی رضا کی خاطر گناہ اور ثواب کے چکر سے نکلنے والا، یہ بات دل کو لگی ہے۔ واہ تو واہ بس دعا کریں کہ ماشاء ہم مزید اس معرفت کے سفر ماشاء کو اللہ جاری رکھ سکیں، کوشش ہے اور آپ کے توسل سے انشاءاللہ جاری ماشاء رکھیں گے اور ماشاء دعا اللہ فرمائیے گا ہمارے حق میں۔ بسم اللہ۔ کوئی سوال کسی نوجوان کا ہو؟ سید پہلے سید کو دے دیں، تھوڑا سا پنکھے آہستہ کر دیں۔ جی سرکار السلام علیکم۔ وعلیکم اچھا السلام۔ سرکار، میں جو ہے نا بہت سارے سوالات ذہن میں پہلے رکھے ہوئے تھے کہ جا کے سرکار سے یہ بھی سوال کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، لیکن جب آپ کے ایک چہرے کے سامنے آ جاتے ہیں نا وہ پھر وہ سارے سوال ہمارے ہو ہی بن جاتے ہیں۔ لیکن آج کی نشست میں اور گفتگو کے بعد نا ایک چیز میں ایز اے خود اپنی ذات کے لیے ایک درس کے لیے نا پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ میں ایز ایک ڈیزائنر کام کرتا ہوں، گرافک ڈیزائننگ، مجالس کے محافل کے اشتہارات ڈیزائن کرنا۔ اس میں ہم اوپر لکھتے ہیں زیر سرپرستی سرکار قائم آل محمد۔ جو ہم کرتے سارے ہیں، ہر اشتہار پہ کرتے ہیں، لیکن ایک نکر پہ اوپر کسی سائڈ پہ دائیں بائیں چھوٹا سا لکھتے ہیں۔ آپ اس پہ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ میں اس کے لیے کون سا ایسا اسپیشل سرکار کا لقب لکھوں جو ہر اشتہار پہ میرا ہونا اور ضروری۔ اور میں آج سے میں نے ایک چیز اپنے لیے خود ڈیسائیڈ کیا، جب بھی میں اشتہار بناؤں نا، کوئی بھی چیز ڈیزائن کروں اشتہار، اس پہ جب بھی سرکار کا جو بھی آپ ابھی تھوڑا سا مجھے تجویز کریں گے کوئی نام لقب سرکار کا، وہ میں پہلے ہم لکھتے تھے کسٹمر کی ضرورت کے مطابق، جتنا وہ جس طرح کا کہہ دیتے تھے اس طرح کا اوپر ہم چھوٹا سا لکھ دیتے تھے یا سائڈ پہ کہیں۔ اب میں جب بھی ہیڈ لائن اشتہار کی بناؤں اس پہ سرکار امام زمانہ بادشاہ سرکار کے لیے کوئی ایسا لقب آپ مجھے معرفت کے لیے فرمائیں گے جو میں ایک مین ہیڈ لائن ہر اشتہار کی بنا دوں اس کو۔ سید میں سب سے پہلے آپ کی سوچ کو اپنے امام کی بارگاہ میں شکریہ کے طور پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا نے مہربانی فرمائی آپ کے ذہن میں اتنی بلند سوچ پیدا کی، کیونکہ جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں آپ نے شعبے میں رہتے ہوئے اپنے امام کے لیے کچھ کرنے کا سوچا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دو چیزیں اس میں چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ لقب خیر سے بادشاہ معظم کے کافی زیادہ ہیں، لیکن بہترین لقب یہ ہے چونکہ مجلس کا اشتہار ہے زیر سرپرستی وارث مظلومین
महदी दौरा अजल ताला फ़र्ज शरीफ, ये बेहतरीन लक़ब है। और इस लक़ब को कोशिश कीजिए, जो दूसरी चीज़ थी वो छोटा ना लिखिए, बड़ा लिखिए। हमारे यहाँ ट्रेंड बन चुका है, हम जैसे नाअहलों और नालायकों के नाम बड़े बड़े होते हैं और जिसके ज़ेर सरपरस्ती उसका नाम छोटा सा होता है, उसका नाम बहुत बड़ा लिखें। ज़ेर सरपरस्ती हुज्जत दौरा, बक़ियतुल्लाहिल आज़म, शरीकल कुरान, मज़हरुल ईमान, कोई भी आप लक़ब ले लें, सारे लक़ब कमाल हैं, उनमें से एक लक़ब लिख के बड़ा सा लिखें। और पढ़ने वालों के नाम छोटे छोटे, थोड़े मतलब बगरबानी की ख्वाहिश भी है, इमाम से छोटे लिखें, कम से कम उनका नाम जिनकी ज़ेर सरपरस्ती है। और एक अगर आप कर सकते हैं, आइए उसमें एक छोटी सी तहरीर ज़रूर लिख लीजिएगा, आइए इस मजलिस अज़ा के पैगाम के ज़रिए ज़माने के हुसैन को पहचानें, इस मजलिस अज़ा के पैगाम के ज़रिए ज़माने के हुसैन की नुसरत करें, चूँकि हाल में नासिर यंसरना की सदा आज भी बुलंद है। कोई ना कोई एक छोटा सा मैसेज लाइन का दोबारा बीच में लिख दिया करें। चलो इतने सारे बंदे इश्तिहार देखते हैं, कोई बेगौरी से देख जाते हैं, कोई एक भी गौर से देख के अगर समझ गया आप और आपके इस पैगाम से उसकी ज़िंदगी बदल गई, तो वो क्रेडिट आपके हिस्से में आएगा। कोई किसी की सोच बदल जाए, किसी की फ़िक्र बदल जाए, कोई इमाम की खातिर जुमले जुमले पे गौर करना। मसलन एक बंदे ने आपके इश्तिहार की इस लाइन से समझा कि यार अच्छा इसलिए बुला रहे हैं, अच्छा फिर वो सोचने लग जाएगा मुझे 1447 हिजरी में मजलिस हुसैन में क्यों बिठाया गया, यार कोई राज होगा। अगर मुझे खुदा चाहता तो मुझे 61 हिजरी में उस हुसैन के दौर में भी तो पैदा कर सकता था। हाँ कर सकता था, खुदा ने इस दौर में क्यों पैदा किया। हाँ आप समझ आइए, अल्लाह की मर्जी थी मैं इस हुसैन का साथ दूँ, अल्लाह की ये इरादा था, अल्लाह की ये ख्वाहिश थी कि मैं उस हुसैन का साथ दूँ जिस पर्दा गैबत में, और अल्लाह मेरे ऊपर इनाम डबल करना चाहता था। फिर सोच है वो अल्लाह मुझे, ये अपने आप से बातें कर रहे हैं, अल्लाह मेरे ऊपर इनाम डबल कर, अल्लाह ने मुझे इनाम डबल कराने के लिए इस दौर में भेजा। इसलिए अगर 61 हिजरी में होता, मैं हुसैन को मानता, हुसैन की मानता, हुसैन को देख कर। आप ज़माने का हुसैन गैबत में है, देख के मानना और है, गैबत में मानना और है। फिर सोचा अच्छा फिर इमाम ने मुझे आप जिस कदमों के ज़रिए यहाँ बुलाया और मैंने इमाम की नुसरत करनी है, तो पहला काम मैं अपनी ज़िंदगी पे करूँ, अपने जिस्म को इमाम के नाम वक़्फ़ कर दूँ। कैसे वक़्फ़ करूँ, जो कदम मजलिस में चल के जाएं, आज के बाद वो हराम पे नहीं जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता सोच से सोच निकलती जाएगी, फ़िक्र बुलंद होती जाएगी। और मैं कहता हूँ कि मासूम का फरमान भी है, किसी ने ज़माने के इमाम की तरफ किसी को मुतवज्जे किया, खुदावंद उसके नामा अमाल में अनगिनत सवाब लिखता है, अनगिनत खैर लिख देता है। तो ये बड़े उसकी ऑनर की बात है। अगर हमारी किसी गुफ्तगू से, हमारे किसी किरदार से, हमारे किसी इजहार से अगर किसी बंदे की ज़िंदगी बदल जाए, फिर जैसे आप सब मिल बैठते हो, बच्चे भी होते हैं, संगत है, जवान भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, आप ज़रूर बेटा, आप सुन रहे हैं ना मेरे भाई सुन रहे हैं ना, आप ज़रूर अपनी गुफ्तगू में जितनी भी बातें करें, कोई ना कोई एक बात वैसे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से छेड़ दिया करें। हाँ जी जाफरी साहब, फिर ऐ दसो अज सवेरे की कीता सी उठ के, इन्होंने की कहना, इन्हें कहना भी सवेरे उठा सी, मैं नमाज पढ़ी सी, फिर काम तो टुर गया सी। नहीं जाफरी साहब आपने बड़ा अच्छा किया, लेकिन एक काम रह गया, आपको चाहिए था बिस्तर से उठते ही जिसका सदका उठे उसको सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह, अस्सलामु अलैका या साहिबुज़ ज़मान, उसको सलाम करते और सलाम करने के बाद उसके खिदमत में अर्ज़ करते, मौला मैं आपसे बैयत कर रहा हूँ। बच्चों ये बेटा ज़रा गौर से देखना, मौला मैं आपसे दिन का आगाज़ आपसे बैयत के तौर पे कर रहा हूँ। हुक्म भी है सैयद, अपने दाएं हाथ को इमाम का हाथ तसव्वुर करो, तसव्वुर, बाएं हाथ को अपना हाथ तसव्वुर करो। जिस तरह हम एक आम कपड़े और बांस को अलम या बांस तसव्वुर करते हैं ना, हालांकि वो हकीकी अलम तो नहीं है, लेकिन तसव्वुर तो वही करते हैं, हम चूम रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं, इज्जत कर रहे होते हैं, तसव्वुर कर रहे होते हैं। तो इसी तरह अपने दाएं हाथ को अपने इमाम का हाथ, अपने बाएं हाथ को अपना हाथ करार कर देकर दाएं बाएं के ऊपर रख के, मौला मैं तेरे से वादा करता हूँ सारा दिन तेरे इंतज़ार में गुजरेगा, मौला मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे तेरे ज़हूर में ताख़ीर हो। क्योंकि दो बातें हम तक पहुँच चुकी हैं, एक करबला वालों पर होता है, एक हमारे अमाल पर होता है। वो कैसा अपना है जो अपने इमाम को अपने अमाल से रुला दे, ना मौला सारा दिन तेरे इंतज़ार में मैं कोई ऐसा अमल नहीं करूँगा जिससे मेरी वजह से तेरे ज़हूर में ताख़ीर हो। मौला मेरा लम्हा लम्हा तेरे इंतज़ार, मौला मैं सब्र करूँगा, मैं बर्दाश्त करूँगा, क्योंकि इंतज़ार सब्र का नाम है, इंतज़ार बर्दाश्त का नाम है, इंतज़ार शुक्र का नाम है। मौला मैं किसी की कोठियाँ गाड़ियाँ देख के मुतासिर नहीं होऊंगा, मौला मेरे लिए आप जो है ना, ये देखिए गुफ्तगू आपने कैसी खूबसूरत है। कोई ना कोई बात छेड़ दी करो, बैठ के मौला की बातें बैठ के किया करो, ताकि वो लम्हे भी इबादत में गुजर जाए
اور کوئی ان باتوں سے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے آئے جہاں امام دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ایک بات لیتے جاؤ، تحفہ ہے، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوسی نہیں، ہائے پتہ نہیں مولا باقیوں پہ بڑا رحم کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں، میرے اوپر کرم ہی نہیں کرتے۔ وہ کرم کیا ہے؟ مولا نے اس کو پراڈو دے دی۔ کرم کیا ہے؟ مولا نے اس کو کوئی 4 منزلہ کوٹھی دے دی۔ خدا کی قسم، کرم کوٹھی اور گاڑیاں نہیں ہیں۔ اگر گاڑی کرم ہوتا تو گاڑی کباڑ خانے نہ جاتی، کرم کباڑ خانے نہیں جاتا۔ کرم یہ ہے بندہ چلتے پھرتے ہوئے اس انداز سے چلے، دنیا دیکھ کے کہے اگر یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں کرم۔ تو مایوس نہیں ہونا، سردار آنے والے۔ اور بچوں ایک بات اور بھی بتا دوں، جو چھوٹے بیٹھو، بیٹا ہمارے امام اچانک آئے گے، بہت اچانک، ہمیں پتہ نہیں ہو، جیسے ہم بیٹھے ہیں، ہم تو اس وقت تیاری کر کے بیٹھے مجھے آج جانا ہے، سردار اچانک آئے، پتہ نہیں چلے گا بادشاہ آ جائے۔ اس لیے کوئی بات نہیں، آنا تو اچانک ہے، جس وقت بھی آئے کم از کم کوئی ایسا کام نہ کرتے ہوئے نظر آئے جس کی وجہ سے سرکار کہیں اس کو دفع کرو، اس کو میرے سامنے نہ لاؤ۔ بس یہ کوشش کیجیے۔ باقی اور کسی کا کوئی سوال ہے تو بسم اللہ۔ جی بھائی صاحب بسم اللہ۔ یا علی مدد مولا علی علیہ السلام، پنجابی میں بات کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ۔ اساں ہن ایتھوں یہ نا ہمارے سنت پہ بھائی تھے اور الحمدللہ بہت ایسے اچھی ہو گئی۔ ساڈیاں ہن سارے مڑیاں ساری جیڑی سنگت آئی ایتھے نا ایتھوں مولا دے گھر چوں اجازت لے کے پاک بی بی دی بارگاہ چ بھی جانا ہے لاہور۔ اس واسطے سان سارے نے یہ بھی کوئی دسنا چاہیے کہ اساں اتھے کیویں جانا ہے، ادب نہ جانا ہے، واہ واہ انجے ہی نہیں وڑ جانا۔ واہ واہ، اس تے کوئی روشنی جڑی ہے۔ بڑی سونی گل کر چھڑی۔ پنجابی تو میں صحیح بول نہیں سکتا، جی آپ اردو میں بات کریں۔ اردو میں بات کر جی لیتا ہوں۔ آپ جا رہے ہو کائنات کے سلطانوں کی شہزادی کی خدمت میں، بے شک اور یہ ذہن میں رہے وہ شہزادی ہے، شہزادہ نہیں۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ آپ اور میں، ہم جتنی بھی بڑے نیک پرہیزگار عبادت گار گزار بن جائیں، ہم ہیں اس در کے بھکاری، بے شک بے منگتے شک ہیں۔ تو پھر پنجابی گل کر چھڑنا، ایک گل، بھکاری دروازے تے کھلونا چنگا لگتا ہے، بے شک بے شک پھر اندر ٹر جائے انہوں بھکاری نہیں کہتے۔ بے آپ شک کے دروازے پہ خیرات مانگنے والا آ جائے اور آ کے کہے میں خیرات مانگنے آیا ہوں، تو آپ کیا کہو گے؟ آپ ٹھہرو میں دیتا دیتا ہوں۔ وہ ہوں۔ اندر آ جائے، اس کو کہو یار شرم کر، یار دروازے تے کھلو، تو منگنا ہی نا، منگنے تو بات تینوں اتھے ہی مل جانی سی۔ بے شک تے ایک پھر ہور بھی سن لے، گل بڑی وڈی کر چھڈی تے گل ہور بھی سن لے۔ کوشش کرنا وہ نہ منگنا جو اے نفس کہہ رہا ہے کہ اے مانگ لئیے، اے مانگ لئیے۔ خالی کاسا لے کے جاؤ اور بی بی نو کہو جو سٹ دو، تے پھر انہوں نے خیر ہی سٹ دینی ہے، سبحان اللہ تے خیر مل جائے تے پھر بندے کیا بات ہے۔ بے شک دروازے پہ کھڑے ہو کے وضو کر کے، راستے میں کسی کو وضو خطا ہو جائے، وضو کر کے جاؤ، دروازے پہ کھڑے ہو اور دروازے پہ عرض کرو آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں در پہ آنے کے قابل بنایا، ہم اس قابل نہیں تھے، آپ کی مہربانی آقازادی شہزادی، آقازادی ہم مانگنے کچھ نہیں ہے، خالی کاسا لے کے ہیں، آپ کی جو مرضی، لیکن آقازادی اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دعا بھی کرنے ہیں۔ آقازادی آپ بڑا سفر کر کے لاہور آئی ہیں، آقازادی اس دور میں ہم آئے ہیں گاڑیوں پہ، آقازادی ہم تھک گئے، تھوڑا سا سفر کر کے تھک گئے، آقازادی ہمیں پیاس لگی، ہم نے ٹھنڈے پانی پیے، آقازادی ہمیں بھوک لگی، ہم نے کھانا کھایا، آقازادی پتہ نہیں کتنا سفر کر کے ہیں، آپ سے کسی نے پانی بھی پوچھا تھا، آقازادی ہم آپ کو دعا بھی کرنے ہیں، آقازادی اللہ کرے ایک دن آپ کا وارث ضرور آئے اور آ کے امت سے پوچھے صحیح میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی، شکریہ۔ کوئی اور بات ہے تو بسم اللہ۔ اور پیر صاحب دعا فرمائیں۔ ڈھیروں دعائیں ہیں، ڈھیروں دعائیں۔ بادشاہ زمانہ آپ کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کرے، بادشاہ زمانہ آپ کو سچے سچے انصار میں شمار فرمائے، بادشاہ زمانہ اس مقام کے صدقے ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے احسان فرمائے، سب علی والوں کو اپنا سچا سچا ناصر بنائے، کوئی رہ نہ جائے، سب سردار کے قابل بن جائے۔